دنیا میں دیکھیں نا جو لوگ الیکشنز لڑتے ہیں وہ جنرلی کون ہیں؟ اب ٹرمپ واز ناٹ اے پولیٹیشین، ٹرمپ واز اے بزنس مین. ایلون مسک وازنٹ اے پولیٹیشین، ہی واز اے بزنس مین. بڑے بڑے جو ٹیک جائنٹس ہیں پولیٹیشینز نہیں تھے، بزنس مین تھے. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویلتھ از انفلوئنس، وی ہیو ٹو یوز دس انفلوئنس ٹو سپورٹ اسلام اینڈ ہیلپ اسلام. اگر آپ کا مال اسلام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی اف یو ارن منی اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور آپ دین کے لیے اوپر آ کے کام کرتے ہیں، سو جو یو ایس کی پالیسیز ہے کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ شوگر کمپنیز، بڑے بڑے ٹیک یعنی ایلیٹ کرتی ہے نا. تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کماتے ہیں، بٹ یہ بہت اسٹرانگ چیک رکھنا ہے کہ کب انسان گمراہ ہو جائے، کب ڈسٹریکٹ ہو جائے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سارا اس طرح سے کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہ مال آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے اور یہ آپ کے ثواب کا صدقہ، میں کہ صدقہ جاریہ کا باعث ہے، جس میں آپ انسٹیٹیوشنز بنا کے چلے جاتے ہیں، جس میں آپ لوگ تیار کر کے چلے جاتے ہیں، ادارے بنا کے چلے جاتے ہیں، جس میں لوگ آتے رہے اور جنرل صحابہ کی مینٹیلٹی پہ وہ تیار ہو رہے ہوں انشاءاللہ. اور جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کہا نا کہ یار سعد شو می دا مارکیٹ پلیس، دس شوز کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمائی کھانا سب سے افضل کمائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل جو رزق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے کمائے. داؤد علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ داؤد اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور خود کھاتے تھے. تو داؤد کی دو چیزیں بہت پریز پڑتی ہیں، ایک ان کے روزے آلٹرنیٹ ڈیز پہ، اور ان کے اپنے ہاتھ سے کمانا، خود سے ہاتھ سے کمانا، یعنی اپنی سیلف محنت سے. تو حالانکہ یعنی سبحان اللہ لیڈر تھے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلائے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، نیچے سے بہت بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. یعنی مال کمانا کین بی ریئلی گڈ فار یو. اس میں ایک اور چیز ہے، کنڈیشنز فلفل کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے، جو آج کل ہمارے عام مسلمان جو ہے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر بغض بن جاتا ہے اور کینہ بن جاتا ہے کہ کسی کو اگر وہ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل سم مولوی صاحب از رائڈنگ or he is driving a Mercedes, for example, or some expensive car, all of a sudden lot of things, start to come in their minds, saying کہ یہ مولوی صاحب کیا مال میں پھنسا ہوا ہے. So this is نہیں، مال میں پھنسا کے علاوہ کہ وہ ایک دم ریلیٹ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے، یا ایسے صحابی رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ جو بالکل ہی خستہ حالت میں تھے اور بہت ساری بڑی پکچر میں بہت ساری چیزوں کو مس کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے جو بڑی جو سواری تھی وہ اونٹ تھا. ہاتھی ہوتا شاید وہ بھی ہوتا، اونٹ سب سے بڑی سواری، اس کے بعد گھوڑا تھا، گھوڑا سب سے بڑی سواری تھی، پھر اونٹ تھا، پھر پیدل تھا، پھر یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے اگر جب آپ کسی کو دیکھیں اور وہ اگر کسی بڑی گاڑی میں ہے یا کوئی اور اس کے پاس بڑا گھر ہے اور وہ دیندار بھی ہے، تو شک نہ کریں. خام خواہ کا جو شک ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جائز ہے. اگر صحیح طریقے سے اس نے کمائی ہے، نہ صرف جائز بلکہ یہ حدیث کے مطابق خوشحالی کی علامت ہے. یہ جو دو اس میں سواری بھی ہے، اچھی سواری اور کشادہ گھر. پلس ایک اور چیز خیر کے کام کر رہا ہے. پلس ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک عبادت کے رکن کے حقدار بن جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ زکوٰۃ ہی نہیں دے پا رہے، اب حج نہیں کر پا رہے. دو اہم رکن آپ سے مس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں، آپ کا فرض پورا ہو گیا، پلس آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. کتنی بڑی دو عبادتیں ہیں جو آپ کی مس ہو رہی ہیں صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ، اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ، کہ جس کی وجہ سے آپ دین کو کمپرومائز کر رہے ہو. زکوٰۃ. اور جو زہد ہے نا، زہد از ناٹ یو اون نتھنگ، زہد از نتھنگ اونز یو، یور ہارٹ. ٹھیک ہے، یو کین اون اے لاٹ آف تھنگس. یعنی بہت سے لوگ بہت کچھ اون کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو دا لو آف دیز تھنگز ان دیئر ہارٹس. اور دیر آر پیپل دوز ہو اون نتھنگ، اور ان کے دل دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے. اپیرنٹلی وہ دیکھنے میں لگتا ہے. تو یعنی آپ نے سے بالکل صحیح کہا ایگزیکٹلی کہ ہمیں نا، یعنی دیندار لوگوں کو نیک بھی ہونا چاہیے اور مالدار بھی ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے، نعم المال الصالح لرجل الصالح. کیا کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی نیک ہو اور مالدار بھی ہو، لیکن یعنی بیلنس ٹرائی کرنا ہے. یعنی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایگزامپلس بھی ہیں، وہ بھی ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹس اے myth کہ poverty is equal to piety. It's a myth. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ویلتھ کین بی اے بگ ٹیسٹ فار اے پرسن اور پاورٹی ایز ویل، لیکن ایوری پور پرسن از پائس
No, not at all. Or not every wealthy person is गुनाहगार. सूरह अल-फजर की आयत हैं बड़ी क्लियर, दो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हैं. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमह. अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान का रब उसको आजमाता है, मब्तलाहु, इब्तला का वर्ड है इसमें, आजमाइश हो रही है, विद इनाम व इकराम, फ़अकरमहु व नअमह, इनाम व इकराम, माल और दौलत, हर चीज़ आपके पास है. मब्तलाहु, आपका टेस्ट हो रहा है. फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, कि वो बस वो होके कह देता है कि जी बस मेरे रब ने मुझे दिया जी बहुत कुछ. और उसके बाद उससे अगली आयत है, मैं जस्ट कंप्लीट कर दूँ फिर आप कीजिएगा कि वअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब उसका रब उसको आजमाता है रिस्क कम करके, तंगी से, पावर्टी से, या कोई और मुसीबत आ गई है, फ़क़ूलु रब्बी अहानन, तो कहने लगा, अल्लाह को की तरफ ब्लेम डाल देता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया. ये तो ये दोनों फॉर्म्स ऑफ टेस्ट हैं. पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी कैन ऑल्सो मेक यू डू बैड थिंग्स एंड डिसओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसमें भी आपने सब्र करना है. लेकिन वो ये ज़रूर है कि पावर्टी का टेस्ट ऐसा है जो साथ साथ अगर आप सब्र कर रहे हैं आपका पास होता जा रहा है, आपको जो उसका अजर मिलेगा. तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो अमीर लोग हैं ना वो गरीब लोगों से 500 साल बाद जन्नत में एंटर होंगे. तो ऑफ कोर्स जो पावर्टी का टेस्ट है ना वो दुनिया में जो कॉन्टेम्परेरीली डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वो साथ साथ आपको बहुत सारी शोर्टीज दे रहा है कि आप पास होते जा रहे हैं. जो अमीर बंदा है ना उसका साइलेंटली टेस्ट हो रहा है, उसके पास माल है, पड़ा हुआ है, 10 साल गुजर गए, ये लिया हुआ है, वो लिया हुआ है, हर चीज़ का हिसाब देना है. उसने अपना टेस्ट खुद रियलाइज़ करना है और साथ साथ माल को पाक करते रहना है और अपनी बचत करनी है. तो ये ज़रूर है कि पॉवर्टी में अगर बंदा सब्र करे ना तो वो ज़्यादा सिक्योर फील होता है. आमतौर पे लोग माल के टेस्ट में फेल होते हैं. एग्जैक्टली. वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे खैर से और शर से, यानी दोनों ये आजमाइशें हैं कि हम आजमाएंगे. एंड इफ़ यू थिंक यू आर नॉट बीइंग टेस्टेड, यू आर स्टिल बीइंग टेस्टेड. That you are actually being tested. You are thinking you are not being tested. Exactly. You are probably failing then. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़, एक और भी सब्जेक्ट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा. वो ये है कि इंसान आजकल बहुत ज़्यादा जब अहादीस और कुरान मजीद की आयतें आती हैं, अगर समझ नहीं आती तो अक्ल और साइंस के पीछे पड़ जाता है. एंड वो समझता है कि शायद कुरान इज़ डिपेंडेंट ऑन साइंस. अब अक्ल में ना आना एक चीज़ का, और ऐसी फिर उसकी तावीलात कर देना जो हदीस के भी ख़िलाफ़, कुरान के भी ख़िलाफ़, ठीक है ना, क्योंकि आपकी अक्ल में नहीं आ रही या आपकी जो तावील बन रही है उसके साथ ही आ नहीं रही है. अब देखें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आ रहे, ठीक है. अच्छा, बीच में कौन मिलता है? अबू जहल. कहते कहाँ से आ रहे हो? कहते मैं मेराज पे गया हुआ था और उसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस गया था. हाँ, पहले बैतुल मुक़द्दस, फिर मैं मेराज, फिर वापस. कहते हैंग ऑन अ सेकंड, ये क्या, कहाँ गए थे? उन्होंने बताया इधर इधर. वो फ़ौरन ही उसने लोग इकट्ठे कर लिए, क्योंकि वो तो चाहता था कि किसी तरह मेरी अकल में ये चीज़ नहीं आ रही, इसलिए तो उसको अबू जाहिल कह रहे थे. उसकी अब अकल में नहीं आ रही थी ये चीज़, बिकॉज फिज़िकली वो समझ ले कि अबू जाहिल जो है, अबू जहल वाज ए साइंटिस्ट, फिज़िक्स का माहिर होगा ना. ज़ाहिर बात है उसने ये जब जज किया कि मेरी फिज़िक्स में नहीं आ रही है. फिजिक्स खास फिजिसिस्ट, कुछ फिजिसिस्ट हैं आजकल जो ऐसे हैं. वो फिजिसिस्ट था, तो उसने ज़ाहिर बात है उसने कहा ये चीज़ मेरी अकल में नहीं आ रही, इट्स नॉट पॉसिबल. तो उसने क्या किया, लोग इकट्ठा कर लिया. लोग इकट्ठे हुए तो इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए. उन्होंने कहा तुम्हारा दोस्त पता है क्या कह रहा है? कहते क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गए, फिर आसमानों की सैर की, फिर वापस आए एक ही रात में. कहते ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, रसूलुल्लाह ने कहा है ये? कहते हाँ कहा है. अगर उन्होंने कहा है तो मैं इस पर ईमान लाता हूँ, और उन्होंने सच कहा है, बेशक ये चीज़ मेरी अकल में आए या ना आए. ये है ईमान बिल गैब, ये है लेवल ईमान का. इसलिए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया के बाद सबसे बड़ी हस्ती कौन है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु. इसी वजह से देखें ना, अब अकल में आपकी चीज़ बेशक ना आए तो आप प्लीज़ काइंडली आप जो है ना इसको टटोलने की कोशिश ना करें. वो यार बस कुरान में आ गया ना, बस ठीक है हम मानते हैं, हदीस में आ गया हम इसको मानते हैं. अब चाहे मेरी अकल माने या ना माने, एक फटा पड़ा बंदा पड़ा हुआ है, उसको खून निकल रहा है, फटा हुआ है, उसको तलवारें लगी हुई हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसको जो है ना मुर्दा ना कहना. तो हैं बंदा मरा पड़ा, ये शहीद है और ये कटा हुआ है आधा, और इसको तुमने मुर्दा नहीं कहना, ही इज अलाइव. और अल्लाह फरमा रहे हैं आगे कि तुम नहीं समझते. अभी आपकी अकल बंद कर दे. अभी अपनी अकल, अगर अल्लाह ने कह दिया ही इज अलाइव,
اور وہ شہید ہے تو آپ اپنی عقل بند کر دیں اس کو. although یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ بالکل بھی سمجھنے کی کوشش ہاں نہ نہیں کریں. سمجھ تو ہاں جتنا آپ سمجھنے کی وہ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی, جو نہیں آ بٹ رہی. یہ ریممبر دا پوائنٹ واز کہ ہماری دنیا, اس دنیا میں ہماری عقل پہ لمٹس ہیں, ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے. ایون میتھس, میں خود انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے, آپ کیلکولس یا بہت سارے اور فوریر ٹرانسفارم اور اس طرح کے بڑے کانسیپٹس ہیں جس میں کئی دفعہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سمجھنا, اتنا کچھ کانٹیکسچولائز کرنا پڑتا ہے آپ کو دماغ میں. اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ ود پریکٹس, اللہ میکس اٹ ایزی. ایون سائنسز کے سبجیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے اتنے آرام سے, تو انڈرسٹینڈنگ دا الٹیمیٹ وزڈم بیہائنڈ سم تھنگ جو اللہ کی ہو سکتی ہے ایبسولوٹ, وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور ڈیوائن چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں, پھر آپ کو وہ بھی سمجھنی پڑیں گی. اور اگر اس طرح کرتے کرتے تو انسان شاید یہ کہے گا کہ مجھے سب کچھ ہی سمجھنا ہے پھر, اور سب کچھ انسان نہیں سمجھ سکتا. اگر سب کچھ ساری حقیقت کھول دی جائے نا اس وقت, جو ایگزسٹنس کی حقیقت ہے انسان کے دماغ میں, پہلی بات ہے ہماری اس دنیا میں جو عقل ہمارے پاس ہے اس میں تو وہ آ نہیں سکتی, لیکن اگر کھول بھی دی جائے پھر وہ انسان نہیں رہے گا, پھر وہ کچھ اور بن جائے گا, کیونکہ ناؤ ہی نوز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل فار اے ہیومن بینگ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھ میں نہیں آئی, بڑے جلیل القدر نبی ہیں, خضر علیہ السلام ہر ایکٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ ایک سوال اس طرح کا جو کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا نا, جس میں ہم کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں کیوں سمجھ نہیں مجھے یہ بات آ رہی ہے, کیسی بات ہوئی اسلام کی, اگر آپ وہ ایک کی سمجھ مانگیں گے نا جہاں پہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ابھی تمہارے لیے دنیا میں اس کے اس حد سے زیادہ سمجھنا ضروری نہیں ہے, تو پھر آپ کو 10-20 اور چیزیں سمجھنی پڑیں گی ڈیوائن, جس سے آپ کے سوال کم نہیں ہوں گے. پہلے آپ کا ایک سوال تھا شاید, اب آپ کے 1000 سوال ہیں, پھر یہ کیسے, پھر یہ کیسے, پھر یہ کیسے, پھر آپ کے لاکھ سوال ہو جائیں گے. میں بھی تو یہ اللہ پہ چھوڑ, کبھی کبھی نا ایک جگہ پہ آ کے ہمیں ہمبل ہو جانا چاہیے کہ یار میری سمجھ اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو کچھ سالوں میں, کچھ عرصے میں شاید مجھے یہ بات سمجھ آ جائے, کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ایکوائر نہیں کی, میں نے نالج ایکوائر نہیں کیا صحیح طریقے سے, شاید اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سو ٹرائی انسٹیڈ آف بلیمنگ اور ٹرائنگ ٹو گیٹ کنفیوزڈ, اور شیطان کو موقع دینے کی بجائے کہ تمہارے دماغ سے اور کھیلے, یہ سوچیں گے یار میرا نالج ابھی یہاں تک نہیں ہے, مجھے اور مزید جستجو کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس کا مطلب کھول دیں گے آپ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ بھی نہیں, یعنی ہم اپنے سستی کو توکل کہتے ہیں عام طور پہ نا, اور اپنے فیلئر کو تقدیر کہتے ہیں. تو ہم نا یہ نہ کریں کہ ایفرٹ نہ کریں, یا یہاں بات ہو رہی ہے محکمات کو سمجھیں, کوشش کریں. متشابہات پہ کہتے ہیں انشاءاللہ. اصحاب کہف کتنے تھے, یو ڈونٹ ڈو بحث. یا یاجوج ماجوج آج کس آئلینڈ پہ ہیں, دس از اے نالج جو ہم سے چھپا لیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رہ گئے 300 مطلب کسی اور آئلینڈ ان کو پلانٹ پہ پہنچا دینا, اور ہاں کسی اور پلانٹ پہ پہنچا دینا, not needed یار, اس کی ضرورت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو علم اللہ نے ہمیں دے دیا نا, دیٹس مور دین انف, اور اسی کو لرن کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال کا پہلا دن 40 دن کے برابر ہوگا. جی صحابہ نے کہا 40 دن کے برابر کیا, اس دن ٹائم ٹریول ہو رہا ہوگا, ٹائم ول بیکم فزیکل, یا ٹائم سٹاپ ہو جائے گا, اور ہم میٹا فزیکل میں نماز کیسے پڑھیں گے, ہم یہ بتائیں. ان کی فکر آخرت تھی. اور تو متشابہات پہ, اور سبحان اللہ اخوان, میں نے ایک عجیب بتاتا ہوں, کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا, تم گمراہ ہوگے قرآن سے اور لبن سے, قرآن سے اور دودھ سے تم گمراہ ہوگے. ہاں جی, قرآن سے کیسے, کہ یا تو تم صرف قرآن کو سمجھو گے, قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے, اور ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو مائنس کرو گے اور احادیث کو مائنس کرو گے. یو سٹ بیک, وہ جو ایک حدیث وہ بھی ہے, ایک زمانہ آئے گا ایک موٹا شخص پیٹ نکال کے ٹیک لگا کے کہہ رہا ہوگا ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور ہمارے لیے حدیث. تو ایک تو یہ فتنہ. دوسرا, تم قرآن کی تعویلات خود سے بغیر علم کے, بغیر اہل علم سے پڑھے, مشائخ سے پڑھے, تفسیر بھی رائے کرنا شروع ہو جائے گا, میرے خیال کے مطابق یہ ایسا ہے. مجھے پتہ ڈر لیتا ہے کہیں یوتھ کلب یا ہم لوگ ایسی انسپریشن نہ بنے کہ آنے والی یوتھ سمجھے کہ یہ علماء سے پڑھے بغیر, یا ہم بھی علماء سے پڑھے بغیر خود سے فتاویٰ یا تفسیر کر سکتے ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں, ہماری کمپلیٹ استطاعت ہوتی ہے کہ ہم نے جو آج تک علماء سے, مشائخ سے, تفاسیر سے پڑھا ہے وہ آ کے بیان کر دیں. ہاں ہر ٹائم شاید یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فلاں شیخ نے کہا یا فلاں شیخ نے کہا, بیکاز دیر آر سو مچ کنورسیشن, لیکن وی ٹرائی ٹو گین نالج فرام علماء, وی ہیو مینٹورز. میں نے کل ہی ایک ویڈیو شیخ کو بھیجی, میں نے کہا شیخ شوڈ آئی اپلوڈ اٹ اور ناٹ, شیخ نے کہا نہ کرو, میں نے نہیں کی ان کے اپروول کے ساتھ. یعنی وی ہیو مینٹورز, آلویز ہیو مینٹورز ان لائفز. مجھے ڈر لیتا ہے کہ یوتھ کلب ایسے ینگسٹرز کو انسپائر نہ کرے
کہ وہ کل کو آئیں اور تفسیر بالرائے یا سبحان اللہ شیخ حلال حرام کے فتوے یا جائز ناجائز کے فتوے یا مسائل پہ بات کرنا شروع ہو جائیں کہ یعنی وی ہیو بین ڈسکسنگ صحابہ کی لائف سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, اس پہ بات کریں, قرآن سے ہم کیا بات کریں, بٹ ڈونٹ بیکم عالم جب آپ نہیں ہیں کریڈیبل. تو یہ ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا حلقات کنڈکٹ کرتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگ کئی دفعہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو وہ کچھ ہم سے فقہی مسئلے آ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, میں خود الحمدللہ, کہ یار یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ فلاں شیخ ہیں ہمارے اس ایریا میں, ان سے پوچھ لیں, یہ بہت ڈیپ, ہاں اوپر کی کوئی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں علماء سے, علم سے جو پڑھی ہیں ہم نے باقاعدہ, ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں عالم یہ کہتے ہیں, عام طور پہ بن باز کا یہ فتویٰ ہے, شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ ہے, شیخ البانی, فار ایگزامپل ان کا یہ فتاوی ہے, باقی آپ دیکھ لیں. اس سے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ ایک تو انسپائر کر رہے ہیں بچوں کو کچھ ایسی جو تعویلات کر کے جس میں مزہ آتا ہے نا. فار ایگزامپل یہی والی جو آپ نے بات کی کہ یاجوج ماجوج کہاں ہوں گے, اچھا وہاں ہوں گے, اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے بچے جو ہیں تعویلات کر رہے ہیں قرآن کی, اور پلس نئے نئے فتنے کے دروازے کھل رہے ہیں, اور صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر. اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ قرآن کیوں پڑھنا ہے, آپ نے رسول اللہ کو کیوں فالو کرنا ہے, وہ صرف اور صرف ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بندگی شو کریں.